ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں بندہ ناچیز کا سلام پہنچے۔ محنت کا پھل۔ عامر ایک انتہائی غریب شخص تھا جس کے گھر میں مفلسی اور بھوک نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ایک مزدور شخص جو اپنی دیہڑی سے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے والدین کی بیماری سے بھی لڑ رہا تھا۔ محنت عامر کی وہ خوبی تھی جو اسے مزدور ہونے کے باوجود کئی لوگوں سے منفرد کرتی تھی۔ اپنے کام کو احسن طریقے سے کرنا بھی بڑے لوگوں کی خوبی ہے، اور یہ بڑے لوگ مزدور، ڈرائیور وغیرہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر مزدور طبقہ اپنا کام ایمانداری سے نہیں بلکہ مجبوری میں کرتا ہے۔ ٹھیکیدار یا مالک مکان کی موجودگی میں کام کرتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں آرام سے بیٹھ جانے یا وقت ضائع کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ عامر ان تمام لوگوں سے یوں مختلف تھا کہ وہ مالکان کی غیر موجودگی میں زیادہ کام اس سوچ کے تحت کرتا تھا کہ کوئی اس بارے میں یہ تصور بھی نہ کرے کہ وہ وقت ضائع کرتا ہے یا اپنے کام میں کوئی کوتاہی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ عامر مزدوری کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان اس کے پاس آ کر رکا۔ اس لڑکے نے عامر سے معاملات طے کیے اور اسے مزدوری کے لیے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس لڑکے کا گھر تعمیر ہو رہا تھا جہاں پہلے ہی کچھ لوگ کام کر رہے تھے۔ عامر بھی ایک مستری کے ساتھ لگ کر اپنا کام کرنے لگا۔ 10 دن یوں ہی گزر گئے اور یہ نوجوان لڑکا آتے جاتے عامر کو غور سے دیکھا کرتا۔ اس سے پہلے کبھی کسی مزدور کو اتنی محنت، ایمانداری اور احسن طریقے سے کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ باقی مزدور 5 بجے سے پہلے ہی کپڑے تبدیل کر کے آرام سے بیٹھ جاتے تھے، لیکن عامر 5 بجے کے بعد ہی کپڑے تبدیل کرتا تھا اور کچھ دیر دیواروں، فرش اور زیر تعمیر کام کا جائزہ لینے میں مصروف رہتا تھا۔ کچھ دن کے بعد اس نوجوان مالک مکان نے ایک مستری کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم عامر کو مستری بنا سکتے ہو؟ یہ انتہا کا محنتی اور ایماندار شخص ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ جلد سے جلد مستری بن جائے، آمدن بھی زیادہ ہو جائے گی اور درجہ بھی۔ اگر تم ایسا کر دو تو میں تمہیں بھی اضافی رقم دوں گا۔ میرے ہی گھر سے شروعات کرو اور عامر کے ہاتھ سے کام کرو۔ کوئی اونچ نیچ ہو جائے یا کوئی دیوار ٹیڑھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مستری نے اسی وقت عامر کو بلوایا اور کہا، کل سے مستری والا سامان لے کر آنا، تمہیں اب مستری بنانا ہے۔ یہ بات سن کر عامر کے چہرے پر بلا کی خوشی اور سکون تھا۔ اگلے ہی دن عامر سارا سامان لے کر کام پر پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اتنی صفائی اور مہارت تھی کہ مستری بھی حیران رہ گئے، جیسے آدھے سے زیادہ کام عامر کو پہلے ہی آتا ہو۔ اسی مکان کی تعمیر کے تجربات اور اپنی ایمانداری، محنت اور لگن کے باعث عامر مستری بن گئے۔ اس تعمیر کے اختتامی مراحل میں عامر نے بحیثیت مستری حصہ لیا اور اجرت بھی استاد والی حاصل کی۔ اس واقعے میں محنت کا پھل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کا دوست ہے اور دوستی نبھانا خوب جانتا ہے۔ یہاں مالک مکان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے عامر کے لیے کیسے راستے ہموار اور منزلیں آسان بنا دی۔ مالک مکان بھی کوئی اللہ والا شخص ہی تھا۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔